اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. صلوات پڑھیں محمد و علی انشاءاللہ. سب سے پہلا حصہ ہمارا تفسیر قرآن کا ہوتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34-34 سے ہم شروع کریں گے آج. لیکن چونکہ ماہ مبارک شعبان کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ کو اگر یاد ہو تو پچھلے مہینے رجب کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی. چونکہ ابھی آغاز ہوا اس مہینے کا، لہٰذا ظاہر ہے یہ مہینہ ہمارے پاس ابھی بہت سی نیکیاں کرنے کے لیے موجود ہے. لہٰذا بہت مختصر سے انداز میں جو ماہ شعبان کے اعمال ہیں یا جس انداز میں ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں خدا کے نزدیک ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی. ماہ رجب اور شعبان جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ مہینے ہیں اعمال کے حساب سے بھی، اور اسی طرح دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے، استغفار کے حوالے سے، بخشش کے حوالے سے. اسے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو 2 مہینے ہیں یہ خدا نے ہمیں ہماری تیاری کا ٹائم دیا ہے ہمیں، کیونکہ ظاہر ہے اب جو مہینہ رمضان کا آئے گا، رمضان کے لیے کہا جاتا ہے ضیافت اللہ، یعنی اللہ کی دعوت کا مہینہ ہے، اللہ کے ہم اس میں مہمان ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب ہم کسی دعوت میں یا فنکشن میں جانا ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہماری تیاری بہت پہلے سے ہوتی ہے کہ ہم نے کس طرح سے ڈریس اپ ہونا ہے، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا. خاص طور پر خواتین میں یہ پریشانی زیادہ ہوتی ہے. اب ہم ظاہر ہے جا رہے ہیں کس میں، خدا کی دعوت کے مہینے میں، یعنی جہاں ہم گیسٹ ہوں گے کسی عام انسان کے نہیں، کسی اور ہستی کے نہیں، بلکہ ہم گیسٹ ہوں گے خدا کے. تو ظاہر خدا کے جب ہم گیسٹ بننے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے ہماری کیا تیاری ہے، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں. جو دنیا کی دعوت ہوتی ہے وہ ظاہر ہے جسمانی حوالے سے، ہماری جو فزیکل وہ ہوتی ہے اپیرنس، ہم اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ کس طرح سے ڈریس اپ ہونا ہے. یہ جو رمضان کی دعوت ہے یعنی اللہ کے اس مہینے کی دعوت ہے، اس میں ہمیں یہ توجہ دینی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی روح کو تیار کریں کہ ہماری روح جو ہے وہ انشاءاللہ ان تمام گناہوں سے اور ان تمام جو برائیاں ہم انجام دے چکے ہیں اس سے توبہ کر کے اور پاک صاف ہو کر انشاءاللہ ہم خدا کے مہینے میں داخل ہوں. تو یہ رجب اور شعبان جو ہے اس حوالے سے نہایت اہمیت رکھتا ہے. رجب کا مہینہ گزر گیا، شعبان کا مہینہ ہمارے پاس موجود ہے. سب سے پہلا عمل جس کی تاکید کی گئی ہے اور جو رجب میں بھی موجود تھا وہ ہے روزہ رکھنا. انشاءاللہ ہم سب اس کو جانتے ہیں. کل پہلی شعبان تھی اور جنہوں نے کل نہیں رکھا ان کے پاس انشاءاللہ بہت سا ابھی ٹائم باقی ہے، وقت باقی ہے. جو لوگ رکھ سکتے ہیں، ظاہر جو نہیں رکھ سکتے مجبوری ہے، انشاءاللہ خدا ان کی ہر عمل کو قبول فرمائے گا. خاص طور پر شعبان کے جمعرات کا جو تھرسڈے کا روزہ ہے اس کا بہت ثواب ہے. روایت میں ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو آسمانوں کو سجایا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو شعبان کی جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. ہر جمعرات کو آسمان سجتا ہے اور پھر فرشتے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جن لوگوں نے شعبان کی جمعرات کو یعنی تھرسڈے کو روزہ رکھا ہے تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. لہذا اہمیت بہت زیادہ ہے روزوں کے حوالے سے. اور دوسرا عمل جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ ہے استغفار کرنا، کیونکہ کہتے ہیں بخشش کا مہینہ ہے. لہذا وہی استغفار کی تصویر جو ہم رجب میں کرتے رہے ہیں 70 ٹائمز ہر روز. ویسے تو جتنی استغفار پڑھیں بہت اچھا ہے، لیکن 70 مرتبہ 70 ٹائمز استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، یہ تصویر پڑھنی ہے. اور صلوات کے لیے بہت زیادہ تاکید ہے. یعنی تیسرا عمل جو انشاءاللہ ہم نے شعبان میں کرنا ہے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ بہرحال مومن جو ہے وہ ہمیشہ ذکر خدا میں مصروف رہتا ہے، ہماری زبان جو ہے وہ ہمیشہ ذکر میں مصروف ہونی چاہیے. اور شعبان میں کیا ہے کہ بہت ساری جہاں پہ اذکار موجود ہیں وہاں صلوات پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے. لہٰذا اٹھتے بیٹھتے کام کرتے کوشش کریں کہ صلوات پڑھیں. اور ایک اور چوتھا عمل جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ ہے صدقہ دینا. انشاءاللہ ہم سب اس بات سے صدقے کی اہمیت سے بھی آگاہ ہیں کہ کس طرح سے صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کو بلاؤں یا پریشانیوں سے بچاتا ہے، بلکہ بہت سے انسان کے جو مسائل ہیں، بہت سی جو مشکلات ہیں وہ صدقے کے ذریعے حل ہو جاتی ہیں. جیسے کہ کہا جاتا ہے بیمار اگر کوئی انسان ہے، مریض ہے، تو تاکید کی جاتی ہے کہ بیمار کے ہاتھ سے صدقہ دلوایا جائے، یعنی اسے کہا جائے کہ وہ اپنے ہاتھ سے
صدقہ دے. اسی طرح تنگدستی میں یعنی اگر کسی کو فائنینشیل پرابلمز ہے، لوگ مالی حالات سے مشکلات کا شکار ہے. عام طور پر ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر مالی حالات ہمارے اچھے نہیں ہیں اور ہم رزق کی ہمیں تنگی ہے تو ہم کیا صدقہ دیں گے. لیکن اہل بیت نے تاکید کی کہ جب تمہیں رزق میں تنگی ہو رہی ہے اور دشواری ہو رہی ہے تو اس وقت صدقہ دو، کیونکہ اس وقت کا جو صدقہ ہے وہ انسان کے رزق میں گشائش پیدا کرتا ہے. لہٰذا چھٹے امام نے فرمایا اگر اور کچھ توفیق نہیں ہو رہی تو کم از کم آدھا جو خرما ہوتا ہے یعنی آدھی کھجور کے برابر ہی صدقہ دے دو. لہٰذا کوشش کریں جتنا زیادہ ممکن ہو اس مہینے میں انشاءاللہ ہمیں صدقہ دینا چاہیے. اور پھر انشاءاللہ باقی جو اعمال ہیں وہ 15 شعبان کی جو شب برات جس کو کہتے ہیں ہم، اس کے بھی انشاءاللہ اعمال ہیں جو اپنی جگہ پر موجود ہیں. انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ ان اعمال کو زیادہ سے زیادہ انجام دیں. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی تفسیر کی جانب آتے ہیں. ہم نے آیت نمبر 33 تک کر لی تھی اور آج آیت نمبر 34. خداوند متعال آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. خدا فرماتا ہے کہ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو شیطان کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کر دیا یعنی شیطان نے انکار کر دیا اور تکبر کر کے وہ کافروں میں سے ہو گیا. ہم نے پہلے بھی جو مختصر انداز میں واقعہ بیان کر دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کس طرح سے خدا نے انہیں خلق فرمایا اور پھر کس طرح سے ان کو علم اسماء دیا یعنی اسماء یعنی وہ نام سکھائے کہ جو کائنات میں جتنی بھی موجودات ہیں ان کے نام ان کی خاصیتوں کے ساتھ ان کی کوالٹیز کے ساتھ وہ نام سکھائے. اور پھر امتحان لیا فرشتوں کا ملائکہ کا جس میں وہ ظاہر ہے ان کے پاس اتنا ہی علم تھا جتنا خدا نے انہیں دیا تھا. لہٰذا جب انہوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا تو خداوند متعال نے حضرت آدم سے کہا کہ اے آدم اب تم بتاؤ ان اسماء مطلب یہ جو چیزیں ہیں ان کے نام موجودات کے نام. اور حضرت آدم نے بتا دیا. جب یہ عاجزی کا اعتراف فرشتوں نے کر لیا کہ خدا ظاہر خدا عالم الغیب ہے یعنی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جب یہ اعتراف ہو گیا تو اب آیت نمبر 34 کی طرف ہم آتے ہیں کہ جہاں پر خدا نے فرمایا ملائکہ سے کیا کہا کہ تم حضرت آدم کے حوالے سے کہا کہ انہیں سجدہ کرو. حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خداوند متعال یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ فرشتے اطاعت میں کس مقام پر ہیں یعنی خدا کے حکم کو خدا کی انسٹرکشن کو کس طرح سے فالو کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جو اس سے پہلے کی آیت تھی آیت نمبر 33 اس میں ہم نے جو آیت کا آخری حصہ تھا وہ کیا تھا کہ خدا نے فرمایا کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو خدا سب کو جانتا ہے. یعنی کچھ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں کچھ اندر رہ جاتی ہیں. اور ہم نے کہا تھا مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ یہ جو خدا نے فرمایا کہ وما تکتمون جو کچھ تم چھپاتے ہو اس لیے کہ فرشتوں کی اس صف میں شیطان بھی موجود تھا اور ظاہر شیطان کے اندر وہ تکبر موجود تھا یہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کی جو اس کے اندر ایک خود پسندی موجود تھی. لہذا خدا نے اس کی طرف اشارہ کیا. لہذا جب خدا نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور ہم نے ابلیس کے حوالے سے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ ابلیس اصل میں جنوں میں سے تھا یعنی وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. یہاں پر خدا فرما رہے کہ ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کر کے وہ کافروں میں سے ہو گیا. تکبر یعنی ایروگنس کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے دوسروں سے برتر سمجھے کسی بھی وجہ سے کسی بھی کوالٹی کی وجہ سے چاہے وہ دنیاوی حوالے سے ہو چاہے وہ دین کے حوالے سے ہو کسی بھی حوالے سے اگر انسان خود کو بہتر سمجھے تو وہ ہو جاتا ہے متکبر. شیطان کے لیے ہم نے کہا تھا کہ شیطان نے کتنے ہزار سال عبادتیں کی اور پھر اگر وہ عبادت جو اس نے 6000 سال کے قریب کی ہے اگر تو وہ دنوں کا اور سالوں کا ہم حساب کریں اگر آخرت کے حوالے سے ہو کہ جہاں پر ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا تو آپ تصور کیجئے کہ کتنا اس نے عبادت کی ہوگی. اور اتنی سال عبادت کرنے کے باوجود جب خدا کا حکم آیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو ظاہر یہ ایک تعظیمی سجدہ تھا. خدا کی ایک مخلوق خدا نے خلق فرمایا اور حضرت آدم کو خلیفۃ اللہ کا لقب دیا کہ میرے جانشین ہیں. لہٰذا مقام عبودیت اصل میں کیا ہے یعنی ہم یہ جو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خدا کا بندہ بن کر رہے. بندگی اصل میں کیا چیز ہے؟ بندگی یہ کہ خدا کے ہر حکم کو فالو کرنا
خدا نے جو کچھ کہا ہے اسے فالو کرنا. یہ جو ہم سورہ جن کی جو آیت ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں. تو ظاہر ہے یہ عبادت صرف نماز روزے کا نام تو نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو ضروری تھا کہ ہم ہر وقت نمازوں میں ہی کھڑے رہتے, ہر وقت روزے کی حالت میں رہتے, ہر وقت عبادت کرتے. لیکن نہیں, عبادت اصل میں یہ ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. جس طرح سے خدا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے آپ ویسے ہی بن کر رہیں, یہ ہے اصل عبادت. لہذا شیطان نے خدا کی عبادت تو کی, نمازیں لمبی لمبی پڑھی, سجدے بہت کیے, رکوع بہت کیے, لیکن وہ جو مفہوم عبادت ہے کہ خدا کے ہر حکم پر سر جھکا دینا, ایک عبد کا کام کیا ہوتا ہے, یعنی ایک غلام, ہم ظاہر خدا کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں. غلام کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقا کے ہر حکم پر سر جھکا دے. کوئی غلام یہ تو نہیں کہہ سکتا نا اگر آقا نے حکم دیے تو غلام کہے کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا یا میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے. اب جیسے کہ پہلے بھی ہمیشہ کہتی ہوں کہ قرآن کی آیات یا قرآن میں جو واقعات موجود ہیں کبھی بھی انہیں یہ سوچ کر نہ انسان مطلب یہ نہ سوچے کہ یہ واقعات تو مجھ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ تو شیطان کی سٹوری بتائی جا رہی ہے, تو حضرت آدم کی داستان بتائی جا رہی ہے, تو مجھے اس سے کیا لینا دینا. ظاہر قرآن جیسی کتاب جہاں پہ خدا بار بار فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کہ اے اولی الابصار یعنی بصیرت رکھنے والے لوگوں عبرت حاصل کرو, اس لیے کہ ہر واقعے میں میرے اور آپ کے لیے کوئی نہ کوئی درس موجود ہے. یہ شیطان کی بات تھی, مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے, ہم نے اپنے آپ میں چیک کرنا ہے کہ کیا میں واقعی خدا کی بندگی کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی, یا پھر میں بھی میرے ذہن میں بھی یہی تصور ہے کہ بس مجھے عبادت کرنی چاہیے, میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہوں, میں روزے بھی رکھتی ہوں, صدقہ و خیرات بھی کرتی ہوں, حج زیارات پر بھی جاتی ہوں, اور یہ تمام کی تمام نیکیاں میں انجام دیتی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں خدا کی اطاعت کر رہی ہوں. لیکن کیا ہم زندگی کے ہر کام میں, زندگی کے ہر امر میں خدا کی انسٹرکشنز کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ پھر دیکھنے کا مقام ہے, کیونکہ بعض اوقات خدا کا جو حکم ہے ہو سکتا ہے وہ ہمارا نفس اسے پسند نہ کرے. ہم بہت سے گناہ ظاہر نفس کی محبت میں کرتے ہیں, اور ہر انسان جانتا ہے کہ وہ کیا غلط اور کیا صحیح کر رہا ہے, لیکن نفس کی محبت جو ہے وہ اسے صحیح راستے پر نہیں آنے دیتی یا گناہ کو چھوڑنے نہیں دیتی. یعنی انسان یہ کہتا ہے کہ یہ نفس کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے تو اب مجھے اس کام کو انجام دینا ہے. لہذا اور یہاں پر ایک امپورٹنٹ نقطہ جو مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ خدا نے فرمایا کہ تکبر کر کے وہ کافروں میں شامل ہو گیا. یعنی انسان اگر اس کے اندر ایروگنس آ جاتی ہے, جو متکبر انسان ہوتا ہے وہ اصل میں کافر ہو جاتا ہے. کافر کن معنوں میں کافر کہتے ہیں, یعنی کفر کہا جاتا ہے کسی چیز کے چھپانے کو. کافر ان معنوں میں کہ اصل میں انسان خدا کی خدائی کا زبان سے تو اعتراف کر رہا ہے, لیکن واقعی خدا کو کیا ہم نے اپنا مولا اور آقا تصور کیا, ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں. عمل کے میدان میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. لہذا یہ آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 میں خداوند متعال کیا فرماتا ہے کہ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کرو اور اس کی نعمتوں میں سے جو چاہو کھاؤ, لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ستمگاروں سے ہو جاؤ گے. اب یہاں پر ظاہر ہے یہ جو واقعہ ہے حضرت آدم کا, یہ سورہ آراف میں بھی آپ میں سے جو نوٹ کرنا چاہیں, سورہ آراف میں آیت نمبر 19 سے لے کے آیت نمبر 25 تک وہاں پر بھی ڈیٹیل سے موجود ہے. اور اسی طرح سورہ طٰہٰ وہاں پر بھی آیت نمبر 115 سے لے کر آیت نمبر 126 یعنی 126 میں یہ واقعہ حضرت آدم کا وہاں پر ڈیٹیل سے موجود ہے. یہاں پر خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت یعنی شیطان ظاہر ہے جب وہ خدا کے حکم کا اس نے انکار کر دیا تو اسے جنت سے نکال دیا گیا, خدا کی جو بارگاہ ہے اس سے اسے نکال دیا گیا, جنت سے نہیں خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا. یہاں پر خدا فرماتا ہے کہ ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم تم اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں سکونت اختیار کرو. اب یہ جنت کون سی جنت تھی, تو یہ سوال جب کیا گیا چھٹے امام سے, کہا بولا وہ کون سی جنت تھی جس سے حضرت آدم نکالے گئے, کیا وہ والی جنت جس میں ہم سب جائیں گے انشاءاللہ, یعنی جس کے بارے میں قرآن میں بڑی آیات موجود ہیں کہ وہ نہریں بہ رہی ہیں اور وہاں پہ کس طرح کے باغات ہیں, کیا یہ وہ والی جنت ہے یا کوئی اور جنت ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ نہیں, یہ وہ جنت نہیں ہے, کیونکہ وہ جنت اگر آپ اس کی کوالٹی پڑھیں یعنی اس کی خاصیت پڑھیں تو اس جنت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ایک دفعہ کوئی اس جنت میں انٹر ہو جائے گا ہم فیہا خالدون,
وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا. اور ہم کسی بھی آیت میں، روایت میں، حدیث میں یہ نہیں پڑھتے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی جنت سے نکالا جائے گا. لہذا یہ جنت سے ملتی جلتی ایک جگہ تھی، جسے مثلا ظاہر ایک بہشت کا نام دیا گیا، جہاں پر باغات تھے، جہاں پر خدا کی نعمتیں تھیں، اور وہاں پر حضرت آدم سے کہا گیا کہ وہ خدا کی نعمتوں میں زندگی بسر کرے اپنی زوجہ حضرت حوا کے ساتھ. اور لیکن خدا نے وہاں پر کہا کہ ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے نزدیک تم نے نہیں جانا ہے. یعنی یہاں پر حضرت آدم کی ایک طرح سے آزمائش تھی. اچھا، کیونکہ حضرت آدم ظاہر ہے معصوم ہے، نبی ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اور امام مقام عصمت پر فائز ہوتے ہیں. یعنی مقام عصمت پر وہ فائز ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے. لیکن اگر وہ کوئی فرض کیجئے کہ خدا نے کسی چیز کا حکم دیا ہے، کسی چیز سے روکا ہے، وہ اس کو انجام دے دے تو وہ ترک اولا کہلاتا ہے. یعنی وہ گناہ نہیں کہلاتا کہ ہم یہ کہیں کہ انہوں نے گناہ کر دیا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نے انہیں کسی چیز سے منع کیا تھا جس میں ان کی بہتری تھی، انہوں نے انجام نہیں دیا، خدا اس پر ان کی سرزنش کرتا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے گناہ کیا تھا اور لہٰذا وہ گناہ گار ہو گئے، کیونکہ جو مقام عصمت پر فائز ہوتے ہیں وہ کبھی گناہ نہیں کرتے. اس کی جو ایک اگزامپل دی جاتی ہے سمجھانے کے لیے کہ یہ حضرت آدم کے واقعے میں ہم دیکھیں یا باقی انبیاء کے حوالے سے دیکھیں، حضرت یونس کے حوالے سے دیکھیں کہ بہرحال انہوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اور بعد میں جب وہ دریا میں جاتے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ موجود رہتے ہیں، پھر وہ آیت کریمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو ذکر یونسیہ ہے، وہ تمام ہم دیکھتے ہیں. تو یہ کہ جو کچھ خدا نے نبیوں سے کہا اور انہوں نے بعد میں نہیں کیا، وہ ایک طرح سے اسے کہا جاتا ہے ارشادی نہیں، یعنی کسی چیز کا انہیں حکم دینا اور انہیں روکنا اس چیز سے جس میں ان کی اپنی بھلائی تھی. مثلا فرض کیجئے کہ اگر ڈاکٹر، طبیب جو ہے، معالج جو ہے، اگر مریض کو کہے کہ آپ نے فلاں چیز نہیں کھانی ہے اور مریض وہ چیز کھا لیتا ہے، تو ظاہر اس نے وہ چیز کھا کر کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اس کا نقصان خود اسے ہی ہوگا. مثلا ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، ڈاکٹروں نے منع کرتے ہیں کہ آپ نے میٹھا نہیں کھانا، ٹھیک، اب وہ میٹھا کھا لیتے ہیں اور ڈھیر سارا میٹھا کھا لیتے ہیں. اب اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ خود انہیں ہوگا، ڈاکٹر کو تو فرق نہیں پڑا. اور وہ جو ڈاکٹر نے یا طبیب نے انہیں منع کیا تھا کہ آپ نے میٹھا نہیں کھانا، اس کا فائدہ بھی خود مریض کو ہی ہونا تھا. لہٰذا جب وہ انجام نہیں دیتے، نقصان بھی خود اس پیشنٹ کو ہی اٹھانا پڑتا ہے. حضرت آدم کے لیے بھی خدا نے یہی حکم دیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا. لیکن کیا ہوا یہاں پر کہ اور پھر خدا نے فرمایا ورنہ ستمگاروں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تم پھر اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرو گے. اور وہ اپنے نفس پر ظلم کس طرح سے ہوا کہ جب وہ اس کے پاس چلے گئے تو ظاہر ہے وہ جنت سے نکال دیے گئے، جو جنت خدا نے ان کے لیے رکھی تھی اس سے وہ باہر آ گئے. لہٰذا آیت نمبر 36 میں خداوند متعال پھر ارشاد فرماتا ہے کہ کس طرح حضرت آدم کو حکم دیا تھا کہ درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن ان کے ساتھ ہوا کیا. آیت نمبر 36، آیت نمبر 36 خدا فرماتا ہے پس شیطان ان کی لغزش کا سبب بنا، یعنی جو انہوں نے مسٹیک، لغزش یعنی جو غلطی انہوں نے کی تھی، پس شیطان ان کی لغزش کا سبب بنا اور جس بہشت میں وہ رہتے تھے انہیں وہاں سے نکال دیا گیا. اور اس وقت ہم نے ان سے کہا کہ سب کے سب زمین کی طرف چلے جاؤ، اس حالت میں کہ تم میں سے بعض دوسروں کے دشمن ہو گئے، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. زمین تمہاری ایک مدت معین کے لیے قرارگاہ ہے اور فائدہ اٹھانے کا وسیلہ ہے. یہاں پر جب حضرت آدم اس درخت کے پاس چلے گئے، اچھا یہاں پر مفسرین کیا بیان کرتے ہیں کہ شیطان نے انہیں وسوسے میں مبتلا کیا. اور وسوسے میں کس طرح سے مبتلا کیا؟ انہیں کہا کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. یعنی شیطان جانتا ہے کہ کس کو کس انداز میں مجھے ورگلانا ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے انسان کے سمجھنے کے لیے، کیونکہ ظاہر حضرت آدم پہلے انسان تھے اور جنت جیسی ایک جگہ پر رہ رہے تھے خدا کی بے تحاشا نعمتوں میں. اور انسان کی ایک فطرت ہے، اس کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ ہمیشہ اچھی چیز کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے یا اس جگہ پر رہنا چاہتا ہے. شیطان نے حضرت آدم کو کسی غلط طریقے سے گمراہ نہیں کیا، گناہ کی طرف نہیں لے کر گیا، بلکہ اسی جنت کے ذریعے، اسی مقام کے ذریعے ورغلایا جس میں وہ رہ رہے تھے. کہ مثلا یہاں پر جو آپ اس جنت میں رہ رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہ جائیں تو یہ درخت کا آپ پھل کھا لیں. بہرحال وہ ان کے لیے ایک طرح سے آزمائش تھی، اور کہتے ہیں کہ شیطان انہیں ورغلانے میں کامیاب ہو گیا، انہوں نے اس جنت کا جو پھل ہے اسے کھا لیا. اچھا یہاں پر ایک جو
مسکنسیپشن خاص طور پر ہمارے کلچر میں پایا جاتا ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں ہاں جی حضرت آدم کی گمراہی کا سبب بھی عورت ہی بنی تھی, پہلے حضرت حوا کو گمراہ کیا اور حضرت حوا نے پھر حضرت آدم کو گمراہ کیا. تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. قرآن کی آپ آیات پڑھیں, جہاں جہاں خدا نے ذکر کیا ہے کہ شیطان نے ان کو ورغلایا یا انہوں نے کھایا, وہاں پر تثنیے کا صیغہ یوز ہوا ہے, یعنی دو لوگوں کے لیے وہ استعمال کیا گیا, یعنی شیطان نے دونوں کو ورغلایا, دونوں نے کھایا یا دونوں اس درخت کے پاس چلے گئے. تو یہ تصور ذہن میں رکھنا کہ نہیں عورت بڑی کمزور ہوتی ہے اور حضرت حوا پہلے وہ ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے حضرت آدم کو مجبور کیا, تو بہرحال ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اور یہاں پر جو ہمارے سوچنے کی جو ایک لمحہ فکریہ جو ہم سب کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں شیطان نے, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ شیطان نے حضرت آدم کو کسی غلط چیز کے ذریعے گمراہ نہیں کیا, بلکہ ایک ایسی چیز کے ذریعے انہیں کیا کہتے ہیں کہ اس غلطی کی طرف لے کر آئے کہ جس جگہ پر وہ رہ رہے تھے اور ظاہراً کوئی گناہ بھی نہیں تھا. مجھے اور آپ کو شیطان کس طرح سے ورغلاتا ہے؟ شیطان ہمیں اسی طرح سے وسوسے میں مبتلا کرتا ہے, گناہ میں مبتلا کرتا ہے کہ جو چیز ہماری نظروں میں کوئی بہت بڑی نہیں ہوتی. مثلا فرض کیجیے کہ اگر ایک خاتون بہت نمازی ہیں, بہت نماز گزار, بہت عبادت گزار ہیں, تو شیطان کبھی بھی جا کر انہیں یہ نہیں کہے گا کہ ہاں آپ تو بس کیا نماز پڑھنا ہے, یا نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, یا نماز کیا پڑھنی. مطلب شیطان جانتا ہے کہ اگر میں اسے نماز کا کہوں گا یہ تو اتنی پکی مومنہ ہے, نماز کبھی چھوڑتی نہیں, تو یہ تو نماز اپنی چھوڑے گی نہیں, نماز اور اپنی عبادت سے تو جائے گی نہیں. اسی طرح فرض کیجئے کہ شیطان ایسے لوگوں کو کیسے ورغلاتا ہے, ان کے اخلاق کے ذریعے. مثلا بہت اوقات ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ بہت عبادت گزار لوگ ہیں لیکن بد اخلاق ہیں. اب خود بد اخلاقی, اور آج انشاءاللہ جو ہم زبان کے گناہوں کا ذکر کریں گے, یہی ہے کہ یہ ہماری زبان ہے جو ہم سے بہت سے گناہ کرواتی ہے, یہ ہماری زبان ہے جو لوگوں کا دل دکھاتی ہے. تو ایک طرف تو ہم بہت عبادت گزار ہیں, بہت نمازیں پڑھیں, بہت عبادتیں کریں, بہت مستحبات انجام دے رہے ہیں, نماز شب پڑھ رہے ہیں, تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن اگر ہماری زبان سے کسی کو تکلیف ہو گئی تو وہ ہماری عبادتیں ہمیں ظاہر ہے ہماری کسی کام نہیں آئیں گی. تو شیطان اس طرح سے, مثلا فرض کیجئے شیطان انسان کو ورغلاتا ہے, انسان قطع رحمی کر دیتا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ دیتا ہے. اب اگر اسے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ نہیں صلہ رحمی انسان کو کرنی چاہیے, رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے, اگرچہ رشتہ داروں نے آپ پر ظلم کیوں نہ کیا ہو, یہاں پر بڑے نیک لوگ اور بڑے ہی ماشاءاللہ عبادت گزار لوگ بھی تھوڑا سا کیا ہے کہ ایک طرح سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مثلا کیوں؟ اس لیے کہ وہ شیطان کا وسوسہ اندر سے ہوتا ہے کہ ہم کیوں جا کر اپنے رشتہ داروں کو منائیں, ہم کیوں ان کا خیال رکھیں, انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا, انہوں نے ہمارے ساتھ کون سی اچھائی کی تھی جو ہم ان کے ساتھ اچھائی کریں. لہٰذا یہ وسوسہ, یہ شیطان کا ورغلانا ہمیں ظاہر خدا سے دور لے جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے آ کر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا, آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ایک عورت ہے میرے ہمسائے میں, بہت نیک عورت ہے, بڑی عبادت گزار ہے, بڑے روزے رکھتی ہے, صدقہ و خیرات کرتی ہے, نماز شب کی پابند ہے, بڑی نیک عورت ہے, لیکن ایک مسئلہ ہے کہ بہت بد زبان عورت ہے, اور اس کی بد زبانی کی وجہ سے, یعنی اس کی زبان کی تیزی کی وجہ سے اس کے ہمسائے بڑی اذیت میں رہتے ہیں. تو رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں وہ اپنی عبادتوں کی وجہ سے جنت میں چلی جائے گی, فرمایا کہ ایسی عورت جو ہے وہ جہنم کی مستحق ہے. اس لیے کہ حقوق اللہ اور حقوق الناس, وہی بات آ جاتی ہے نا کہ اللہ کے حقوق بہت اہم ہیں, لیکن خدا غفور و رحیم ہے. اگر ہم نے عبادت میں کبھی یہ نہیں ہے کہ انسان نمازیں پڑھنا ہی چھوڑ دے کہ نہیں اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے گا, ہم بخشے جائیں گے, نہیں. لیکن کبھی اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو خدا انشاءاللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن بندوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں. لہٰذا اسی بات کی طرف واپس آؤں گی کہ شیطان کے حوالے سے مجھے اور آپ کو بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ شیطان کس انداز میں مجھے ورغلا سکتا ہے. اگر شیطان حضرت آدم کو ورغلا سکتا ہے, انہیں وسوسے میں مبتلا کر سکتا ہے, تو پھر میں کیا چیز ہوں, میری کیا حیثیت ہے. اور لہٰذا سورہ یاسین جس کی ہم اتنی تلاوت کرتے ہیں, سورہ یاسین میں خدا کیا فرماتا ہے, اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. صرف یہ ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ شیطان تمہیں کس طرح سے اپنے اس میں پھنسا لیتا ہے, اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, 12 مختلف لوگوں نے خواب بھی دیکھے کہ وہ شیطان کو دیکھتے ہیں, اس کے ہاتھ میں مختلف طرح کی رسیاں ہوتی ہیں, روب ہوتی ہے, کسی کے لیے بڑی ہوتی ہے, کسی کے لیے چھوٹی ہوتی ہے, رنگ برنگی بہت سے ڈفرینٹ کلرز میں ہوتی ہے, اور وہ لوگوں کی طرف پھینک کر انہیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اور جب بعد میں سوال کیا تو کہا کہ یہ جو چھوٹی بڑی موٹی پتلی رسیاں ہیں, رنگ برنگی رسیاں ہیں, یہ مختلف لوگوں کے مزاج کے حوالے سے, مختلف لوگوں کی جو ایمان کا لیول ہے یہ اس کے حوالے سے.
تو ہمیں بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے آپ کو شر شیطان سے بچانے کی کوشش کریں. لہذا فرمایا کہ جب یہ ان کی لغزش کا سبب بن گیا تو خدا نے حضرت آدم سے کہا کہ اب تمہیں زمین کی طرف جانا ہوگا, اب تم زمین پر زندگی گزارو گے. اور پھر فرمایا کہ اس حالت میں کہ تم میں سے بعض دوسروں کے دشمن ہو گئے, یعنی ظاہر ہے جب حضرت آدم زمین پر آئے پھر ہم ان کے دونوں بیٹوں کے حابیل اور قابیل کے واقعات سنتے ہیں کہ کس طرح سے پھر اولاد آدم میں آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی شروع ہو جائے گی, یعنی حتیٰ دو سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. یہ جو اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض کے دشمن ہو جاؤ گے, یعنی آپس میں دشمن ہو جاؤ گے, یہ اولاد آدم یعنی بنی آدم میں اور آپ جو ہمارے درمیان دشمنیاں اور دوریاں ہیں, یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح سے بہرحال یہ دوریاں انسان کو خدا سے بھی دور کر دیتی ہیں. اور پھر فرمایا کہ زمین تمہاری ایک مدت معین کے لیے قرارگاہ ہے, یعنی متاع الی حین کہ ایک مقررہ مدت تک تم نے دنیا میں رہنا ہے. یہاں پر علماء فرماتے ہیں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان یہ بات اچھی طرح سے جان لے, سمجھ لے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے کوئی دنیا میں نہیں رہنا ہے, بلکہ ایک وقت آئے گا جب اسے دنیا سے چلے جانے, وہی موت کی طرف اشارہ ہے کہ ظاہر ایک موت تو آئے گی, ہم جتنی اچھی زندگی گزاریں بری زندگی گزاریں, موت کے ساتھ میری اور آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی, میری اور آپ کی خوشیاں بھی ختم ہو جائیں گی, ہمارے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے, ہمارا مال دولت بھی ختم ہو جائے گا. لہذا عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں اس انداز میں زندگی گزارے کہ انشاءاللہ جب اس کا وقت آخر آئے تو خدا کے سامنے وہ سرخرو ہو سکے کہ واقعا میں نے اس دنیا میں اس انداز میں زندگی گزاری تھی جس طرح سے کہ تو مجھے دیکھنا چاہتا تھا اور میں تیرا بندہ بن کر رہا. تو یہ آیت نمبر 36 تک ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم آیت نمبر 37 کو بیان کریں گے. بر محمد و آل محمد صلوات.